لبیک یا رسول اللہ۔ تمام عاشقان مصطفیٰ کو، تمام امت مسلمہ کو جشن عید المیلاد النبی کی بہت بہت ساری مبارکباد ہماری طرف سے آپ قبول کیجئے۔ مبارک دیتی ہوں آپ کو اس خاص دن کے حوالے سے۔ اور جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم معزز ناظرین۔ پروگرام نسیم زندگی لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں، اور جس طرح میں نے کہا کہ بہت ہی پیارا دن ہے، ایک بہت ہی پیاری شب کی آغاز ہم کر رہے ہیں، اور رسول اللہ کی آج جو ہے ولادت کا دن ہے، ولادت کی شب ہے، اور امید کرتی ہوں کہ ہمارے تمام ناظرین جو ہیں اس جشن میں برابر کے شریک ہوں گے آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں، کیونکہ ایک خصوصی پروگرام آپ کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ ہمارے عزیز ناظرین آج کے پروگرام میں بھی ہمارا بھرپور ساتھ دیں گے، اور ہمارے عزیز ساتھی آپ کو اسکرین پر دکھاتے رہیں گے وہ نمبرز جن کو ڈائل کرنے سے آپ شامل ہو جائیں گے پروگرام میں ہمارے ساتھ۔ ایک بہت ہی معزز مہمان پروگرام میں آج ہمارا ساتھ دیں گے، جشن کا سماں ہے، تو آج ایک خصوصی پروگرام نسیم زندگی کی طرف سے آپ کے لیے صرف اور صرف آپ کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اٹھائیے اپنا موبائل فون، ٹیبلٹ اور کوئی بھی گیجٹ اور شامل ہو جائیے پروگرام میں ہمارے ساتھ۔ وحدت کانفرنس یا اتحاد کانفرنس کے حوالے سے میں بھی آپ کی معلومات میں کچھ اضافہ کروں گی، لیکن یہ سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گی پروگرام کے آنے والے حصے میں۔ تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ایک فرمان کے ساتھ۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، ایمان کے 4 رکن ہیں: خدا پر توکل، قضاء الہی پر راضی ہونا، خدا کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، اور تمام امور اسی کے سپرد کرنا۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں اور اس یوم کے حوالے سے آپ سب کی خدمت میں ایک بار پھر میں مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور آہستہ آہستہ ہم لوگ چلیں گے اس طرف جہاں پر میں آپ کے لیے کچھ خاص اور دلچسپ خبریں لے کر آئی ہوں، خاص طور پہ اتحاد کانفرنس اور وحدت کانفرنس جو تمام جو مسلم ممالک ہوتے ہیں ان کے درمیان کانفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے، خاص طور پہ تہران میں، ایران میں۔ تو چلتے ہیں اس طرف۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتائی چلوں کہ 53 ممالک نے جو ہے اس کانفرنس میں شرکت کی ہے، اور تقریباً 540 مہمان جو ہیں مختلف ملکوں کے جو عالم دین ہیں، علماء ہیں، انہوں نے شرکت کی ہے۔ خاص طور پر جو ایک خاص نقطہ ہے جس پہ اشارہ کیا گیا ہے وہ ہے داعش جیسی شیطانی جو طاقت ہے، کس طرح سے اس کا خاتمہ کیا جائے اور کس طرح سے اس کا مقابلہ کیا جائے۔ خاص طور پر جو ہے اس حوالے سے اس میں گفتگو کی گئی ہے، اور آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کانفرنس میں ایک بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ امریکہ کیلیفورنیا میں اس سال وحدت کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا۔ وہاں کے مختلف جو عالم دین ہیں اور علماء ہیں، اہل سنت اور اہل تشیع، سب ساتھ مل کر وحدت کانفرنس کا انعقاد کریں گے وہاں پر۔ چلتے ہیں اپنی ایک اور تصویر کی طرف۔ جی ہاں، عراق کی طرف ساتھ مل کر چلتے ہیں، اور عراق میں بھی جو ہے ہفتہ وحدت جو ہے اسے بہت ہی پرجوش طریقے سے منایا گیا ہے، اور وہاں پہ جو مختلف شہروں کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا ہے، اور اس میں نجف، کربلا، کاظمین، سامرا کو بالکل دلہن کی طرح سجا دیا گیا ہے۔ خاص طور پر جو ہے اس بار جو ہے بہت ہی پرزور طریقے سے، یعنی زور و شور کے ساتھ جو ہے منایا گیا ہے، وہ اس لیے کہ داعش جیسی حکومت کو عراق اور سوریہ سے جو ہے باہر نکال دیا گیا ہے، اور وہاں پر ان کو شکست حاصل ہوئی ہے۔ تو ایک جو ہے خاص وجہ ہے، بہت وہاں پر جو ہے ایک بالکل عید کا سماں ہے۔ چلتے ہیں یہاں پر اپنی ایک اور خبر کی طرف، اور جی ہاں، یہ دلچسپ خبر ہماری جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کے روضے کی ہے، اور وہاں پر جو ہے محفل میلاد منعقد کی گئی ہے، اور وہاں پر مختلف جو ہے پورے اس ہفتے کے مختلف دنوں میں خاص محفلوں کا انعقاد کیا گیا ہے، اور بہت زائرین کی بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی۔ اور ایک بار پھر نسیم زندگی کی پوری گروپ کی طرف سے میں آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ یہاں پر دیکھتے ہیں پروگرام کا ایک اور حصہ۔ وكل محتاج أنت لك الغنى ومثلي من يخطئ ومثلك من يعفو أنت الذي أبدى الوداد تكرما ومثلك من يرعى ومثلي من يجفو لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا وما
يصفو لا والله ولم يصفو لا والله أنى له يصفو أتيت إليك فاقبلني يا الله يا رحمن فاقبلني يا الله إنني بحماك فاحكني برضاك داوني بدواك لا أريد سواك قد أتيت إليك فالأمان لديك والعناد عليك إنني بحماك الله يا الله आप देख रहे हैं प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी। नाज़रीन, एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ आप सबको। और यहाँ पर शौकत अली साहब का कश्मीर से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, गुलाम हसन गुन मकान से, फ़िदा हसनैन कश्मीर से, आशिक हुसैन मोती हिंदुस्तान से, और यहाँ पर हमारे साथ मलिया जहरा चटरगाम से, हुसैन बाबुल कारगिल से, मोहम्मद मकबूल और हमारे तमाम दीगर नाज़रीन का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जो प्रोग्राम में हमें पैगामात भेज रहे हैं और साथ ही साथ आज की इस खूबसूरत शब के हवाले से हमें मुबारकबाद भी पेश कर रहे हैं। और आप सबको एक बार फिर मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ। अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का मैं तारुफ करवाती चलूँ। यहाँ पर हमारे साथ हैं डॉक्टर याहिया जहांगीरी साहब, और इनका मैं तारुफ करवा दूँ। आप जो है तेहरान यूनिवर्सिटी के शोबे इस्लामी मज़ाहिब के इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर हैं, और हम चलते हैं इनकी खिदमत में और हफ्ते वहदत के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से। और जी, सलाम अर्ज़ करती हूँ डॉक्टर साहब आपकी खिदमत में, बहुत बहुत खुश आमदीद कहती हूँ और साथ ही मुबारकबाद पेश करती हूँ आज की शब के हवाले से। मैं भी आपको और आपके नाज़रीन को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये बहुत अजीम दिन है और ये एक ऐसा मौका है कि हम लोग आपस में एक दूसरे को दोस्त रखते हैं और हम जो है वो इस दिन ये कोशिश करें कि आपस में साथ मिलकर रहें और रसूल अकरम की तासी करें। और आज दुनिया में 2 अरब लोग ऐसे हैं जो हमारे रसूल अकरम की तासी करते हैं। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल डॉक्टर याहिया जहांगीरी मैं खुश आमदीद कहती हूँ। और साथ ही साथ जो कि हम जानते हैं हफ्ता है वहदत का ये पूरा जो है सिलसिला, ये अयाम चलते रहे हैं, तो हमारी गुफ्तगू आज ख़ास तौर पर इस हवाले से रहेगी। सबसे पहले मैं चाहूँगी एक मुख्तसर सा पस मंज़र हफ्ता है वहदत के हवाले से, इसकी हिस्ट्री हमारे नाज़रीन के लिए आप पेश करें तो बहुत आपकी मेहरबानी होगी। बुनियादी तौर से इस्लाम में इत्तेहाद पर बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है और हमें रसूल अकरम के ज़माने में इत्तेहाद की मिसालें बहुत मिलती हैं। और
اوس و خزرج جو بہت پرانی دشمنی ان کے درمیان تھی اس کو رسول اکرم نے اپنی تعلیمات سے ختم کیا اور ان کو متحد کرایا. اور قرآن کریم میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ مومنین آپس میں بھائی ہیں، لہذا وحدت کے راستے پہ چلنا، رسول اکرم کے راستے پر چلنا ہے. ہمیں رسول اکرم کی سیرت میں وحدت کے راستوں کو دیکھنا چاہیے. اور علماء شیعہ اور علماء اہل سنت ہمیشہ سے اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ امت میں اتحاد ہو. اور مذاہب کے تعدد سے، مذاہب کے مختلف ہونے سے ایسا نہیں ہے کہ اسلام کو نقصان پہنچے، دین کو نقصان پہنچے. مختلف طرح کے مذاہب اسلام کی فروعات ہیں، اسلام کی شاخیں ہیں، اور علماء نے اس بات پر تاکید کی تھی. اور مرحوم آیت اللہ العظمیٰ بروجردی نے اس سلسلے میں بہت کوشش کی، اور آپ نے ایک ٹیم قم سے جامعۃ الازہر کی طرف بھیجی جو اہل سنت کا دینی مرکز ہے، اور انہوں نے حوض علمیہ قم کو اتحاد کا ایک مرکز بنایا اور الازہر سے رابطہ کیا تھا. انہوں نے مذاہب کو قریب لانے کی بے حد کوشش کی تھی. اور مرحوم امام خمینی قدس سرہ نے جو فقیہ ہے جامع الشرائط کی عنوان سے انہوں نے جو ایران میں حکومت قائم کی تھی، آپ نے اس حکومت کو حکومت شیعی قرار نہیں دیا، بلکہ آپ یہ کوشش فرماتے تھے کہ مذہب دین میں جو تفرقے ڈالے گئے ہیں اس کو دور کیا جائے. اور اگر آپ اتحاد کی تاریخ کو دیکھیں رسول اکرم کے زمانے سے، تو سارے مذاہب نے اتحاد پر تاکید کی ہے، اور یہ اس بات کا موجب بنتی ہے کہ اسلام کے مذاہب متحد ہوں. اور اسی وجہ سے امام خمینی نے فتویٰ بھی جاری کیا تھا. اور ہمارے پاس ایسی دو روایتیں ہیں، ایک روایت اہل سنت کی طرف سے ہے، ایک روایت شیعوں کی طرف سے ہے، اور اس کو جمع کر کے ہفتہ وحدت قرار دیا ہے. اور ہمیں صرف اسی ہفتے میں نہیں بلکہ ہمیں ہر روز جو ہے وہ اتحاد کی ضرورت ہے، اور ہمیں ہر موقع پر اتحاد کی بات کرنی چاہیے. اور ہم نشستیں اور کانفرنسیں منعقد کر کے مزید اتحاد کی طرف بڑھ سکتے ہیں. بالکل، اور کیا خوب کہا آپ نے. چلتے ہیں اس طرف، ہم دیکھتے ہیں کہ آج تقریباً 31 سال ہو چکے ہیں کہ جو ہے یہ ہفتہ وحدت کے حوالے سے جو خاص کانفرنس ہے، اتحاد کانفرنس، دونوں تمام مسلمان ممالک کے درمیان جو کانفرنس ہوتا ہے اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. یہ کانفرنس، اس کی اہمیت کیا ہے اور کیوں اس کانفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے ہر سال؟ دیکھیں، وحدت کانفرنس جو ہے وہ ایک علمی کانفرنس ہے. اس میں عالم اسلام کے اور مسلمانوں کے علماء اور دانشور شرکت کرتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو ہم ہر سال منعقد کریں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمیں ہر روز اتحاد کی بات کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم نے تیونس، ہندوستان، یورپ اور مختلف ملکوں میں اتحاد کی بات کی ہے. جہاں پر بھی مسلمان ہوں وہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے. اور یہ جو اسلامی کانفرنس ہے اس میں علمی نشستیں ہوتی ہیں، اور ہمارے پاس ایسے علمی مرکز ہیں، ایسے تعلیمی مرکز ہیں جو اتحاد کے لیے کام کر رہے ہیں.
اور ہمیں اس ہدف کے لیے بہترین کتابیں لکھنی چاہیے. البتہ سال بھر یہ کام ہوتے رہتے ہیں، خواہ وہ ایران میں ہوں یا دیگر ملکوں میں ہوں، لیکن اسلامی کانفرنس، وحدت کانفرنس جو ہے، سال بھر کی محنت یہاں جمع ہو کر آتی ہے اور عالم اسلام کے مسائل کو یہاں پر اس کا جائزہ لیا جاتا ہے، انہیں دیکھا جاتا ہے، اور جو ہمارے پرابلمز ہیں، جو ہمارے مسائل ہیں، جو ہمارے مشکلات ہیں، جو ہماری چیلنجز ہیں، ان کے بارے میں بات ہوتی ہے. بالکل، اور انشاءاللہ محترم جہانگیری صاحب آپ کے ساتھ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اور عزیز ناظرین، وقت ہوا ہے یہاں پر چلتے ہیں. پروگرام کا ایک بہت ہی زبردست حصہ ہمارا انتظار کر رہا ہے، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے، محمد کا نام کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے. ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں آپ سب کو پروگرام نسیم زندگی میں. اپنے تمام ناظرین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں جو ہمیں پروگرام کے دوران پیغامات بھیج رہے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر یحییٰ جہانگیری صاحب تشریف رکھتے ہیں، ہم چلتے ہیں ان کی طرف. ڈاکٹر جہانگیری صاحب، ہم نے جو ہے دیکھیں مختلف کانفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے وحدت کے حوالے سے. وحدت کے حوالے سے مختلف گفتگو، بات چیت، لوگ سب ایک لفظ جو ہے وحدت کا استعمال کرتے ہیں، لیکن دراصل اس وحدت تک ہم کس طرح پہنچ سکتے ہیں، یا اس لفظ وحدت کو اپنی زندگی میں ہم کس طرح سے لاگو کر سکتے ہیں، یہ بتائیے آپ ہمیں. ما در کنفرانس ها به دنبال راهکار هم هستیم. دیکھیں، ہم جو کانفرنسیں منعقد کرتے ہیں اس میں ہم لوگ چارہ کار کے پیچھے بھی ہوتے ہیں، اور ہمارا ہدف چارہ کار حاصل کرنا ہوتا ہے. اور اس سوال کا ہم جواب دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو آخر کیوں اتحاد تک پہنچنا چاہیے.
اور ہمارے سامنے جو چیلنجز موجود ہیں اور دشمن جو ہمارے خلاف سازشیں بنا رہا ہے، منصوبے تیار کرتا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو کانفرنسیں ہم کرتے ہیں اس میں سارے اسلامی مذاہب کی توانائیوں سے استفادہ کرنا چاہیے اور اسلام کا پرچم ہمیں لہرائے رکھنے کے لیے سارے اسلامی مذاہب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. صرف اہل تشیع ہی آگے نہ بڑھیں، صرف اہل سنت ہی آگے نہ بڑھیں اور ان کے مختلف مذاہب جو ہے وہ پیچھے رہ جائیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہمیں سارے اسلامی مذاہب کی توانائیوں سے استفادہ کرنا چاہیے. لہذا ہم اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہمیں متقارن مطالعے اور تحقیقات کرنی چاہیں اور عالم اسلام میں جتنے بھی نظریات پیش کیے جاتے ہیں، حنبلی ہوں، حنفی ہوں اور بھی کوئی ہوں، ہمیں ان سب پہ توجہ کرنی چاہیے اور ہمیں یہ ہرگز نہیں کہنا چاہیے کہ تمہارا مذہب کیا ہے، ہم تو تمہارے مذہب کو قبول نہیں کرتے ہیں. اگر ہم ایسی بات کریں گے تو ہم کہیں بھی پہنچ نہیں پائیں گے. اسی وجہ سے تقریب مذاہب فورم جو ہے وہ سارے مذاہب کے نظریات کو دیکھنے اور حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا. ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ سارے مذاہب کے نظریات کا موازنہ کرنے سے بھی ہم اتحاد کے ہدف تک نہیں پہنچ پائیں گے، بلکہ ان مسائل پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے جو مجہول رہ گئے ہیں. اور یہ ایک راستہ ہے، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہمیں الہیات اور دین کے موضوع ہی میں صرف اتحاد کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ہم مختلف موضوعات میں، مختلف میدانوں میں، مختلف شعبوں میں اتحاد کو فروغ دینا چاہیے. آج جو ہمارے پاس عالم اسلام کے ہنرمند اور فنکار ہیں، تاجر ہیں، تاجر برادری ہے اور دیگر شعبوں کے لوگ ہیں، ان کی کانفرنس کیوں نہیں ہونا چاہیے اور ان لوگوں کو عالم اسلام کے مسائل کے حل میں کیوں شریک نہیں کیا جانا چاہیے. اسلام صرف الہیات اور فقہ نہیں ہے، بلکہ اسلام میں زندگی کے تمام شعبے شامل ہیں. سماجی شعبے، اقتصادی شعبے اور دیگر شعبے اسلام میں شامل ہیں. لہٰذا ہمیں سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں مذاہب اسلامی کو قریب لانے کی سرگرمیوں کو بہت زیادہ وسیع کرنا چاہیے اور ہمارے علماء نے، متکلمین نے اور دیگر شعبوں میں دانشوروں نے بہت زیادہ کام کیا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتی ہیں میڈیا کے شعبے میں بھی بہت زیادہ کام کیا گیا ہے. ہمیں سارے میڈیا مین کو عالم اسلام کے جمع کر کے ان کی کانفرنس کرانی چاہیے اور وہ میڈیا جو اسلام کا دشمن ہے اور اسلامو فوبیا کو ہوا دے رہا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں میڈیا مین کی خدمات کی ضرورت ہوتی ہے. ہم اس اسلام کو پہچانوانے کے لیے، جو حقیقی اسلام ہے اس کو پہچانوانے کے لیے محبت اور سلامتی کی ضرورت ہوتی ہے. اور جب رسول اسلام نے فرمایا ہے کہ جب بھی مجھے یاد کرو تو سلام سے یاد کرو، امن سے یاد کرو. اور
ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عالم اسلام کے بعض مقامات جو ہیں اس میں دشمن اپنا اثر و رسوخ پیدا کر رہا ہے، وہ انحراف کی طرف جا رہے ہیں. لہذا یہ ہو سکتا ہے کہ تکفیری اور داعشی گروہ ہو اور کوئی اور گروہ بھی ہو سکتا ہے، القاعدہ بھی ہو سکتا ہے. لازم نیست فقط در خاورمیانه ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف جو ہے وہ مشرق وسطی میں ہو، بلکہ افریقہ میں ہو سکتا ہے اور دوسرے مقامات میں بھی ہو سکتا ہے. ہم نے اس سال کی کانفرنس میں ایک موضوع پر بہت سنجیدگی سے توجہ کرنے کی ضرورت سمجھی ہے، وہ یہ ہے کہ داعش کے بعد ہم کیا سرگرمیاں انجام دیں گے. منتشر شد به همه دنیا. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ داعش ایک نقطے سے سارے عالم اسلام میں پھیل گیا. کیا ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوششیں کر بالکل. اور سکتے ہیں؟ ڈاکٹر جہانگیری صاحب، آپ نے یہاں پر داعش کی طرف اشارہ کیا اور مختلف ایسے جو ہیں اسلام کے خلاف جو گروہ ہیں جو اسلام کے نام پر دنیا بھر میں دہشت گردی کر رہے ہیں اور خوف پھیلا رہے ہیں اور اسلام کے چہرے کو خوفناک کر کے لوگوں کے سامنے لے کر آ رہے ہیں. میں یہاں پوچھنا چاہوں گی، یہاں پر داعش کو شکست حاصل ہوئی، آپ کے خیال میں یہاں پر وحدت کا کتنا گہرا کردار تھا کہ مسلمانوں نے یہاں پر اکٹھا ہو کر داعش ایسی جو ہے ایک شیطانی طاقت کو شکست دی، اور اس کے بعد آگے چل کر یہاں پر ہم کس طرح سے مسلمان آپس میں وحدت کر کے ایسے تمام گروہوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں؟ ببینید داعش از بین رفت. دیکھیں، داعش ختم ہو گیا ہے، لیکن کون سا داعش ختم ہوا ہے؟ جغرافیائی داعش ختم ہو گیا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ القاعدہ جو ہے وہ افغانستان میں ختم ہو گیا ہے، لیکن اس نے ایک ناجائز اولاد جسے داعش کہا جاتا ہے اس کو جنم دیا تھا. لیبیا میں دیکھیں داعش موجود ہے، اور ہمیں واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ بڑے افسوسناک واقعات انجام پا رہے ہیں. داعش ابتدا ہی سے ایسا ایک انتہا پسند گروہ تھا جس نے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ رسول کے بعد آنے والے خلفاء جو ہیں ان کو قتل کیا گیا. حضرت علی علیہ السلام کو دیکھیں جن کو ہمارے برادران اہل سنت چوتھا خلیفہ مانتے ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان خلفاء کو کس نے قتل کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کا کام ہے جو صحیح اسلام کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. لہٰذا اس کا ایک تاریخی پیش خیمہ ہے. یہاں پر جب ہم آپ کے اچھے سوال کی طرف آتے ہیں تو جب ہم سب مل کر ایک آواز ہوتے ہیں، اہل تشیع اور اہل سنت کے ممالک مل کر جب یہ کہتے ہیں کہ ہم داعش سے نفرت کرتے ہیں، اور ہماری یونیورسٹی میں مختلف ملکوں کے وفود آئے تھے، انہوں نے مجھ سے ملاقات کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم داعش سے متنفر ہیں. اس طرح کی بات کرنے سے جو ہے وہ داعش الگ تھلگ ہو جاتی ہے. لہٰذا اس طرح سے ہم اس سرطانی پھوڑے کو ختم کر سکتے ہیں. ہمیں اپنے مستقبل پر نظر رکھنی چاہیے، اس سلسلے میں تحقیق کرنی چاہیے. تمام اسلامی مذاہب کے دانشوروں اور علماء کو یہ سوچنا چاہیے کہ کل ہماری کیا صورتحال ہو سکتی ہے. مستقبل کے بارے میں ہم تحقیق کر کے پیش کیے اقدامات کر سکتے ہیں. بالکل. ڈاکٹر جہانگیری صاحب، گفتگو کو آپ کے ساتھ آگے بڑھائیں گے. زبردست گفتگو چل رہی ہے ہماری یہاں پر ڈاکٹر یحییٰ جہانگیری صاحب کے ساتھ، اور عزیز ناظرین آپ کے پیغامات بھی شامل کیے جائیں گے آنے والے حصے میں. یہاں پر لیتے ہیں ایک وقفہ اور پھر نسیم زندگی کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اے مسلمانوں خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ نہ ڈالو. وحدت ضروری ہے، وحدت ضروری ہے، رہبر کا ہے اعلان کہ وحدت ضروری ہے. ہر دور میں اسلام کی نصرت ضروری ہے، وحدت ضروری ہے، وحدت ضروری ہے. اخلاق سے کردار سے گفتار ہو اعلیٰ، اخلاق سے کردار سے گفتار ہو اعلیٰ. ہر ایک کی تعظیم کا اظہار ہو اعلیٰ. ایمان کی اور سب کی قوت ضروری ہے، وحدت ضروری ہے، وحدت ضروری ہے. رہبر کا ہے اعلان کہ وحدت ضروری ہے. ہر دور میں اسلام کی نصرت ضروری ہے، وحدت ضروری ہے، وحدت ضروری ہے. اللہ اور نبی بھی ایک قرآن بھی ہے، اللہ اور نبی بھی ایک قرآن بھی ہے. مسلم کی ہر زمانے میں پہچان بھی ہے. اس بات کو سمجھنے کی ہمت ضروری ہے، وحدت ضروری ہے، وحدت ضروری ہے. رہبر کا ہے اعلان کہ وحدت ضروری ہے. ہر دور میں اسلام کی نصرت ضروری ہے. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نسیم زندگی. تو تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ کے پیغامات ہمیں موصول ہو رہے ہیں. فدا حسنین صاحب کشمیر سے، راہی شمشاد خمینی چوک سے، اس کے علاوہ ولایت بابا کشمیر سے، جاوید حسین ڈل لیک سے، کچھ نمبر جنہوں نے نام لکھ کر نہیں بھیجا. اس کے علاوہ ذیشان حیدر صاحب، آپ کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں. میر اطرت حیدری اور ہمارے تمام دیگر ناظرین کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. ایک بار پھر آج کی شب کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتی ہوں. ڈاکٹر یحییٰ جہانگیری صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. اور جہانگیری صاحب، ایک سوال میں آپ سے یہاں پوچھنا چاہوں گی کہ ایران کے اندر، خود جمہوری اسلامی ایران کے اندر، ایسے کون سے وہ گروہ ہیں جو مختلف ادیان کے درمیان اتحاد قائم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں یا قدم آگے بڑھا رہے ہیں؟ بتائیے ہمیں. عرض کردم که در جمهوری اسلامی ایران جی ہاں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ حضرت امام خمینی نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد عالمی مجلس برائے تقریب اسلامی کی بنیاد رکھی، اور آپ نے بہت سے اہم لوگوں کو یہ ذمہ داری سپرد کی، اور اس مرکز نے، اس فورم نے بہت اچھے کام کیے ہیں. ہمارے پاس بہت اچھے این جی اوز ہیں در واقع جو ہمارے اتحاد کے لیے کام کرتے ہیں. ہماری یونیورسٹی کے اساتذہ کی ایک انجمن ہے، اور اسی طرح سے عالم اسلام کی یونیورسٹیوں کی ایک یونین ہے، اور ہمارے پاس بہت سے ایسے ادارے ہیں جو اتحاد کے لیے کام کر رہے ہیں. حوزے علمیہ قم میں بھی ایسے ادارے اور محکمے ہیں جو عالم اسلام میں اتحاد کے لیے کوشش کر رہے ہیں. میں بنیادی طور سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں اتحاد اسلامی کے لیے صرف محکمے کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ پورے ملک میں اس سلسلے میں کام ہو رہا ہے، کیونکہ رہبر انقلاب اسلامی نے اس بات کی ضرورت پر تاکید کی ہے، اتحاد کی ضرورت پر تاکید فرمائی ہے، اور یہ سب کا ہدف ہے. اور بنیادی طور سے رہبر انقلاب اسلامی کے بیان کردہ اہداف پر چل رہے ہیں.
بالکل اس یونیورسٹی کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن میں ایک سوال یہاں پر پوچھنا چاہوں گی، میرے ذہن میں اچانک یہ آیا کہ آج کے کانفرنس میں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ آنے والے اسی سال کے اندر انشاءاللہ جو ہے امریکہ کیلیفورنیا کے اندر وحدت کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا. تو آپ کے خیال میں کس حد تک ہم دیکھ سکتے ہیں، یعنی وحدت کی کامیابی کو ہم اس بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ ہے جو امریکہ کے اندر پہلی بار یہ وحدت کانفرنس انعقاد کیا جائے گا اس کا، یا نہیں؟ ما هر کنفرانسی رو که برای ہم اتحاد کے راستے میں جو کانفرنس منعقد کرتے ہیں، جو بھی اجتماع منعقد کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم اس بات پر نہیں سوچتے کہ یہ کانفرنس کہاں ہو رہی ہے، بلکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کو جو بھی جس شیوے سے بھی اور جس طرح سے بھی دعوت دے گا وہ اچھا کام کر رہا ہے. اور اس کے لیے یہی امریکہ میں جو ایک کانفرنس ہو رہی ہے وہ بھی ایک مثبت قدم ہے. کچھ مہینوں قبل جنوبی افریقہ میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، میں نے بھی اس میں شرکت کی تھی، اور دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف کانفرنسیں ہوتی رہتی ہیں، اور ان کانفرنسوں کو، اجتماعات کو چاہیے کہ وہ نعرے بازی سے فاصلہ لیں، بلکہ عملی طور پہ اتحاد کا مظاہرہ کریں. جو بھی کانفرنس ہو، جہاں بھی کانفرنس ہو، وحدت کی اگر بات کر رہی ہے، اتحاد کی اگر بات کر رہی ہے، تو ان کو جو ہے وہ ماضی سے ہٹ کے مستقبل کے لیے کام کرنا چاہیے، کیونکہ دشمن ہمارے مستقبل کے لیے طرح طرح کی سازشیں بنا رہا ہے. اور جہاں بھی کانفرنس ہوتی ہے وہ بہت اچھی بات ہے. اگر ہم جو ہے وہ اپنے مستقبل کی مبہم تصویر ہمارے پاس ہوگی تو یہ ہمارے لیے، عالم اسلام کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. اور ہم آج جس بحران میں مبتلا ہیں، ہمیں اس بحران کو حل کرنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اس کے لیے کیا کام کیے ہیں. میں جاپان میں ایک کانفرنس میں گیا تھا، وہاں بھی مسلمان بستے ہیں، اور ہم وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی مائنورٹی کے لیے کیا کام کیا ہے. در حقیقت ہمیں اسلامی کانفرنسوں میں جو وحدت کے لیے منعقد ہوتی ہیں اس پہ مستقبل پہ نظر کرنی ڈاکٹر چاہیے. جہانگیری صاحب، آپ نے اشارہ کیا مستقبل کی طرف، نوجوانوں کی طرف، اور آپ کا جس شعبے سے تعلق ہے تو آپ کا زیادہ میرے خیال سے جو ہے کانٹیکٹ رہتا ہوگا نوجوانوں سے، اب چاہے وہ اہل سنت کے ہوں یا اہل تشیع کے ہوں. تو آپ نوجوانوں کے اندر وہ کون سا ایسا جذبہ دیکھتے ہیں وحدت کے حوالے سے، یہ بتائیے ہمیں. سوال خوبی رو مطرح کردید. جی ہاں، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. اور آج جبکہ عید میلاد النبی ہے، اور میں آپ کو اور اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی، اسلامی مذاہب یونیورسٹی کی داغ-بیل رہبر انقلاب اسلامی نے رکھی ہے، اور اس کے فارغ التحصیل طلبہ عالم اسلام میں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور جنیوا میں بھی ایک سفارتکار جو سینئر سفارتکار تھا، اس نے ہماری یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی تھی. ہماری یونیورسٹی نے خواہ شیعہ ہو خواہ سنی ہو، افرادی قوت، ماہر افرادی قوت کو ٹریننگ دینے میں خاصی کامیابی حاصل کی ہے. خواہ وہ میڈیا مین ہوں، خواہ وہ پیپر میں لکھتے ہوں. اور ہماری اس یونیورسٹی میں کچھ برسوں سے بہت مبارک کام ہوئے ہیں. ہماری یونیورسٹی کا سب سے مثبت نقطہ یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ صرف ایک مذہب سے تعلق نہیں رکھتے ہیں.
بلکہ ہماری یونیورسٹی اس طرح سے ایک مثالی یونیورسٹی ہے. اور لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے کریکولم اور نصاب کے بارے میں ہمیں بتائیں, اور ہر مذہب کا آدمی جو ہے وہ اپنے شعبے کو تعلیم دیتا ہے. شیعہ مذہب کا استاد شیعہ ہوتا ہے, حنفی مذہب کا استاد حنفی ہوتا ہے, کیونکہ اس سے تعلیم کا معیار بہت اچھا ہو جاتا ہے. ایک نکتہ اور عرض کروں آپ کی خدمت میں یہ کہ ہماری یونیورسٹی میں مختلف مذاہب کے پیرو طلباء ہیں, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اتحاد کا بہترین بالکل نمونہ ایسا ہی ہے, اور انشاءاللہ جو ہے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اور ناظرین فی الحال ہم یہاں چلتے ہیں پروگرام کے ایک اور حصے کی طرف, اور اس کے بعد آپ کے اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. کلیاں مسکراتی تھیں, ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے, کہ اتنے میں صدا آئی کہ عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شگے ہر دو سرا تشریف لے آئے, مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم. وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم. ایک دن جبریل نہایت ہی خوبصورت کلام, اور سن کر دل کو سکون مل گیا. اپنے عزیز ساتھیوں کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ یہ خوبصورت کلام انہوں نے پروگرام میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے پیش کیا. عزیز ناظرین, محترم یحییٰ جہانگیری صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. پروگرام کا آخری حصہ ہوگا, ہم چلتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب, آخری 4 منٹ ہیں پروگرام کے, اور گفتگو کا آخری حصہ رہے گا آپ کے ساتھ. تو ایک سوال, آپ نے بتایا کہ آپ کس طرح سے نوجوانوں کے درمیان اتحاد قائم کرنے میں آپ کی یونیورسٹی جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور اقدامات کر رہی ہے. اس حوالے سے بتائیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اور بھی دوسرے لوگ ہیں, اب جو ان لوگوں کے لیے یا ان جو مختلف گروہ ہیں ان کے لیے آپ نے کیا کام کیا ہے, آپ کی یونیورسٹی نے کون سے قدم اٹھائے, بتائیے ہمیں. مستحضرید که دانشگاه عموما برای جوان هاست. آپ بڑی اچھی طرح یہ بات جانتی ہیں کہ یونیورسٹی جو ہے وہ جوانوں کی جگہ ہے. ہم نے اس وجہ سے کہ ہم صرف جوانوں کے لیے کام نہ کریں, تو ہم نے اسلامی مذاہب کے مدرسے یا اسکولز رکھنے کے لیے جو ہے وہ اسکولز میں اور ہائی اسکولز میں اتحاد کا شعور جگانے کے لیے ہم نے الحمدللہ مختلف شہروں میں جو ہے وہ اسکولز میں
اتحاد کی بات کرنی شروع کی، اور ہم نے صرف ایران میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، بلکہ ہم نے دنیا کے مختلف ملکوں سے اپنی یونیورسٹی میں طالب علموں کو داخلہ دیا ہے، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم نے جو روشیں اور میتھڈز استعمال کیے ہیں، بالخصوص بڑے افراد کے لیے جو ہم نے روشیں اختیار کی ہیں، وہ کریش کورس ہے، شارٹ کورس ہے، اور بہت جلدی ہم ورچوئل یونیورسٹی کا بھی افتتاح کریں گے، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا ملک چھوڑ کے آنا نہیں چاہتے، تو ہم آن لائن صورت میں ان کے لیے یہ سہولت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اتحاد کو اکیڈمک ٹریننگ کی صورت میں جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں، معاشرے کے لوگوں تک پہنچائیں، اور معاشرے کے افراد کو، خواہ وہ پروفیسرز ہوں، یونیورسٹی کے اساتذہ ہوں یا عام آدمی ہوں، ان کو ہماری طرف سے فائدہ پہنچے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مختلف ملکوں سے ہمارے کورسز میں لوگوں نے شرکت کی ہے، یہاں تک کہ امام جماعت و امام جمعہ نے بھی شرکت کی ہے، اور جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ شیعہ اور سنی مل کر اپنے اپنے طریقوں پر نماز ادا کر رہے ہیں تو یہ فرق مٹ جاتا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ شیعہ سنی ہو جائے یا سنی شیعہ ہو جائے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر فرد اپنے مذہب پر باقی رہے اور اسلام کے مشترکات کے لیے کام کرے۔ لہٰذا جب ہم یونیورسٹی میں اس مبارک فضا کو دیکھتے ہیں تو یہ خواہش کرتے ہیں کہ اس کو اور وسیع کیا انشاءاللہ جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور میں چاہوں گی کوئی آخری پیغام یا آج کے کانفرنس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ کچھ بتانا چاہیں گے، یا کوئی آخری پیغام جو وحدت کے حوالے سے آپ ہمارے عزیز ناظرین ہندوستان، پاکستان اور دنیا بھر میں اردو بولنے والے ناظرین کے لیے آپ کہنا چاہیں گے؟ جی امروز همه مسلمانان این پیام رو آج شنیدند. به نظر من کے دن سارے مسلمان هم این هست جشن منا رہے ہیں اور برادری میگوید ایسے پیغمبر کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں جس نے اتحاد کی بات کی ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج بعض لوگ اسی اسلام کے نام پر صہیونیوں کو مارنے کے بجائے مسلمانوں کے سینوں پر گولیاں چلا رہے ہیں، اور مسلمان جو خیرات اور جو تبرعات نکالتے ہیں وہ غریبوں اور مسلمانوں کے محتاج افراد اور عراق و یمنی اور شام کے افراد تک پہنچنے کے بجائے دہشت گردوں کو پہنچ رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے آخرکار اس مصیبت میں کیوں مبتلا ہیں؟ ہمیں عید میلاد النبی کے موقع پر جشن منا کر ایک دوسرے کو بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر یحییٰ جہانگیری صاحب، آپ یہاں پر آئے، ہمارے پروگرام کو آپ نے آج کے اس خاص دن میں چار چاند لگا دیے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ سے خداحافظی کرتی ہوں۔ اور جی ناظرین، کل کے موضوع کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں، کل کا موضوع رہے گا اسلامی اتحاد میں معصومین کی نگاہ میں، اور انشاءاللہ کل اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ سوالات بھیجنا شروع کر دیجیے، کل کے پروگرام میں آپ کے سوالات شامل کی جائیں گے۔ ایک بار پھر آج کے شب کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتی ہوں، اپنا بہت بہت خیال رکھنا، اور کل تک کے لیے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔ Thank you.